बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की नहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और साथ 62(1)(f) आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अदालत की तरफ से कही गई हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कंदील बलोच के जो बरीयत का फ़ैसला है हाई कोर्ट का, मुल्तान बेंच का, हुकूमत उसके ख़िलाफ़ जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज सिंध में जो कुछ हो रहा है, और अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी रैली है जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो बाकी अली ज़ैदी है और बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, घोटकी से वो रैली जा रही है कराची, और इस रैली का नाम है सिंध बचाओ और जरदारी से सिंध को बचाओ। ये इस रैली का उन्वान है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक जा रही है एक लॉन्ग मार्च करने, और उनका लॉन्ग मार्च तो वही होगा जो ऐसे ट्रेन मार्च हुआ था बिलावल जरदारी का। और उसमें जब हम उसकी बात करते हैं तो अज़ीज़ मेमन हमें याद आ जाता है, जिसने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में बताया था कि ट्रेन मार्च के लिए बिलावल जरदारी ने कैसे गरीब हारी ख़वातीन को लेकर आए, उनको दिहाड़ी पर लेकर आए, और ट्रेन मार्च ख़त्म हुआ, उनको दिहाड़ी ना दी। ये वीडियो वायरल हो गई, और उस वायरल होने के बाद उस वीडियो की बुनियाद पर उस बेचारे की जान चली गई और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। उसकी फैमिली धक्के खा रही है। पहले उसको ख़ुदकुशी बनाया गया, और ख़ुदकुशी बनाने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम होता है, दोबारा मेडिकल बोर्ड बनता है, और फिर बात समझ आती है कि उसको कत्ल किया गया था। और कत्ल होने के बाद उसका भाई वो मुकदमा लड़ रहा है, और मुकदमा जब सिंध माफिया के ख़िलाफ़, जरदारी माफिया के, सॉरी सिंध माफिया नहीं, जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ जब मुकदमा होगा तो, और सिंध सरकार होगी और प्रोसिक्यूशन उसी जरदारी माफिया की, अदालतें उन्हीं की, जिस तरीके से जो सिंध के जजेस भर्ती हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी चीज़ें हैं जिनको उठाया गया था कि किस तरीके से जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है, उसमें मनमानियाँ की गई, और जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं उनको फॉलो किए बगैर भर्ती किए गए जजेस को। तो फिर जब वहाँ ऐसी अदालती निज़ाम होगा, प्रोसिक्यूशन सिंध सरकार की होगी, जहाँ उज़ैर बलोच जैसा बंदा 18 मुकदमात में बरी हो चुका है, जब उज़ैर बलोच दहशतगर्द या कातिल नहीं है तो फिर अज़ीज़ मेमन के कातिल कहाँ कातिल होंगे, या उनको कौन सज़ा देगा? ना सिंध का अदालती निज़ाम, ना सिंध की प्रोसिक्यूशन, ना सिंध की पुलिस। अब जो सिंध हकूक़ मार्च के आगाज़ में जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सिंध के अवाम 15 साल से पिस रहे हैं। सिंध के अवाम कह रहे हैं कि हमें हमारे हकूक़ का हिसाब दो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के हुक्मरानों ने गरीब अवाम का इस्तेहसाल किया है, ये लोग अब तब्दीली चाहते हैं और बिलावल जरदारी से मुतालबा करते हैं कि अवाम के हकूक़ का हिसाब दो। एक बहुत बड़ी तादाद में रैली जा रही है कराची, और वहाँ जाकर मुझे ये लगता है कि ये रैली धरने में बदल जाएगी। बिलावल जरदारी जा रहे होंगे इस्लामाबाद इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अपनी हुकूमत बचाना उनको मुश्किल हो जाएगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो कराची जो गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सबसे ज़्यादा सीटें कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, और वहाँ इत्तेहादी MQM है जो शहर में, जिसके पास सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो अगर ये धरना वहाँ दे दिया तो इस्लामाबाद वाला धरना लोग भूल जाएंगे जो सिंध में जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ धरना दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अगर उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पहुँच गए तो फिर सिंध हुकूमत का क्या बनेगा और सिंध हुकूमत कैसे चलेगी? बिलावल जरदारी को ये देखना होगा कि आगे बढ़ेंगे तो पिछली हुकूमत जाएगी। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया, और देखते हैं कि ये कहाँ तक धरना पहुँचता है और इसका क्या आगे चीज़ें कैसे सामने आती हैं। हुकूमत, क्योंकि काफ़ी एतराज़ उठाया गया था कंदील बलोच की बरीयत के हवाले से, और क्योंकि कंदील बलोच की जो बरीयत थी वो हुई थी जो 302 मर्डर का केस था। मर्डर केस जो 302 है वो कंपाउंडेबल है। पाकिस्तान पिनल कोड में 2 तरह के ऑफेंसेस हैं, एक कंपाउंडेबल है, एक नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें सुलह हो सकती है,
ولی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے سیکشن 304 میں پاکستان پینل کوڈ میں، سیکشن 304، 5 اور پھر سیکشن 309 تک یہ مختلف آگے جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، پھر کون سے کمپاؤنڈیبل ہیں، کیسے اس کو کمپرومائز کیا جائے گا، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو دیت کا معاملہ ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بہرحال مرڈر جو ہے وہ قابل صلح ہے، کمپاؤنڈیبل ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہی ہیں جو جیسے لیگل ایئرز ہیں، کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا اگر ماں باپ زندہ ہے وہ ولی ہیں، اس کے جو باقی لیگل ایئرز ہیں، قانونی وارث جو ہیں وہ سارے اس کے ولی ہیں۔ اب وہ ولی اگر اس کو معاف کر دیں قاتل کو تو ہمارا جو اسلامک لاء ہے وہ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور معاف ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ مدعی تھے اس کے قندیل بلوچ کے والد اور بیٹا ملزم تھا۔ اب جو قندیل بلوچ ہے اس کے جو ولی ہیں وہ اس کا باپ بھی تھا اور اس کے جو باقی لیگل ایئرز ہیں وہ بھی ولی تھے۔ اب اگر اس ولی کی اس کیس کی حد تک اگر ولی میں سے اس کے بھائی کو جو ملزم ہے اس کو نکال بھی دیا جائے تو اس کے باوجود باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ ولی ہیں اور وہ اگر معاف کر دیں تو ملزم کو معاف کیا جائے گا۔ عدالتیں اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی جب قانون لکھا ہوا ہے۔ اب کسی کی انٹینشن ہے، وہ باپ ہے، جب باپ اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر کیسے اس کو، کیونکہ قانون اس کے اوپر اگر 780 لگا ہوتا پھر نہیں ہونا تھا۔ پھر جیسے جو شاہ رخ جوتوئی کا کیس ہے، شاہ زین کیس، اس میں انہوں نے دیت لے بھی لی اور 302 کی حد تک ان کو معافی مل گئی، لیکن دہشت گردی کا جو مقدمہ تھا اس دہشت گردی کی وجہ سے اس کو عمر قید ہوئی تھی، وہ 780 میں اس کو عمر قید ہوئی تھی، تو یہ ایک لیگل پوائنٹ تھا۔ بہرحال ملکہ بخاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں قانون انصاف کی، اور وہ قانون جانتی بھی ہیں، خود وہ وکیل بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ ہے کوئی جو شواہد کو نظر انداز کرتا ہے اور قانون کی کمزور تشریح کرتا ہے ایسے فیصلوں کو خطرناک نظیر قائم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم چیلنج کریں گے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، پروسیکیوشن جب بھی کوئی بری ہوتا ہے تو پروسیکیوشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جا کر چیلنج کرے، تو پروسیکیوشن اس کو چیلنج کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تشریح کر دے کہ اگر کہیں پہ قتل ہوتا ہے اور مقتول کا بھائی یا باپ جو قاتل ہوتا ہے اور وہ ملزم ہوتا ہے تو پھر وہاں کیا کمپاؤنڈیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے پاس یہ لیگل پوائنٹ چلا جائے کہ اگر باپ بھی اس میں شامل ہو، باپ بھی مروانا چاہتا ہو اور بھائی نے قتل کیا ہو، اور کیونکہ اس کا بیٹا بیٹی کو قربان کرے بیٹے کے لیے، تو وہاں اس کی جو انٹینشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر پھر علماء کرام بہتر رائے دے سکتے ہیں، مفتیان کرام، اور یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں جائے، سپریم کورٹ میں جائے، تاکہ اس کے اوپر ایک لیگل چیز آئے کہ جہاں ایسے عام روٹین میں تو جو ولی معاف کر دیں تو کر دیں، لیکن جہاں مقتول کے جو وارثین ہیں وہی قاتل ہوں تو وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اچھی اور ایک جو تشریح ہونے والی ہے اور اس کے اوپر کوئی ججمنٹ آنی چاہیے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہلی کا جو کیس ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑے واضح طریقے سے یہ کہا ہے کہ انتخاب جیتنا چاہیے، نہ کہ مخالفین کو نہل کروانا چاہیے۔ اب مقابلہ کریں، ایک مخالف تھے اور یہ جو خیبر پختونخوا کے PK 74 ہے اس کے رکن اسمبلی ہیں شاہ محمد، ان کی نہلی کی درخواست پر سماعت ہوئی اور سماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ جو آنریبل بینچ ہے اس نے سماعت کی۔ دوران سماعت اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے MPA کے خلاف اس کے مخالفین نے درخواست دائر کی ہوئی تھی اور یہ کہا کہ آرٹیکل 621F کے تحت تحجات نہل کیا جائے، اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ سیاسی لوگوں کو انتخابات جیتنے چاہیے، نہ کہ مخالفین کو نہل کروانا چاہیے۔ آرٹیکل 621F کے تحت جو تحجات نہلی ہے وہ یہاں نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ نے نہلی کی درخواست خارج کرتے ہوئے ریمارکس دی ہے کہ درخواست گزشتہ اسمبلی کی مدت کے لیے تھی۔ جو درخواست تھی وہ گزشتہ، جو اس کے خلاف ایلیگیشن تھا وہ پچھلی اسمبلی کے لیے تھا۔ وہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کر گئی تو اس کے بعد وہ جو درخواست ہے یا جو وقوع ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اسمبلی ختم ہو گئی ہے۔ آرٹیکل 621F کا اطلاق صرف تب ہوگا جب باقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے اور باقاعدہ ایویڈنس آتی ہے، چیزیں آتی ہیں۔ اگر یہ اطلاق چاہتے ہیں تو آپ مجاز عدالت سے رجوع کریں۔
اب ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ویو ہے کہ 62(1)(f) کا جو معاملہ ہے یا اس کے لیے باقاعدہ ایویڈنس ہوگی، باقاعدہ ٹرائل ہوگا، تو جب نواز شریف کا معاملہ تھا تو نواز شریف باقاعدہ اس نے عدالت کے سامنے ایویڈنس رکھی تھی، اور کیونکہ اس نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور عدالت نے کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ 62(1)(f) میں نااہل ہوا تھا۔ تو وہ معاملہ الگ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس اسمبلی کی نشست کا دورانیہ مکمل ہو چکا ہے، آئندہ انتخابات میں اگر معاملہ اٹھایا گیا تو متعلقہ فورم سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا درخواست گزار نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف اثاثے چھپانے کے الزام میں 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ میرا اپنا موقف بھی یہ ہے کہ جو نااہلی ہے، ذاتی طور پر میرا موقف ہے کہ نااہلی کے میں خلاف ہوں، نااہل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عدالت اجازت دے تو میں درخواست واپس لے لیتا ہوں۔ جس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ اگر واپس لیتے ہیں تو ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں، اور آپ کی جو نااہلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر اسمبلی کے خلاف وہ نہیں بنتی، اور اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اس نے اثاثے چھپائے ہیں تو جو ایک عدالت ہے، آپ جائیں نیب کو درخواست دیں، نیب اس کے اوپر تحقیق کرے گا، کارروائی کرے گا، چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس کے بعد ہی اس کو سزا ہوگی۔ اثاثے اگر کسی نے چھپائے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے خلاف نیب کا ریفرنس ہوگا، نیب کے ریفرنس میں اس کو سزا ہوگی، اور 5 سال کے لیے وہ یا 10 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ جب وہ 10 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کا جو اگلا الیکشن ہے اور اس کو سزا مل جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ جب عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں آئیں گے 62(1)(f) کے تحت تو یہ درست نہیں ہے، اور اس نااہلی کی ہم اس کو 62(1)(f) کے تحت نااہل نہیں کریں گے۔ اور یہی کیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر، جو سابق سینیٹر ہیں فیصل واوڈا، جو 1 مارچ کو عمرتا بندیال صاحب سننے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا سپریم کورٹ کا ویو آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔